اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بچے کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو جو کچھ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں آن لائن کلاسز کے تھرو، جو ہم لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ ان کو تیار کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو کوشش کرو کہ ساتھ ساتھ تیار کرو، کیونکہ جب کالج انشاءاللہ العزیز کھلیں گے تو اس وقت ہم یہ والے ٹاپک ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ جو باقی ریمیننگ ہمارا جو ٹاپکس ہوں گے ان کو ہم کریں گے، تو اس لیے ساتھ ساتھ آپ نے تیاری جاری رکھنی ہے۔ آج ہم نے غذا کو متعین کرنے کے بنیادی اصول جو ہیں ان میں پوائنٹ نمبر 4 کو ڈسکس کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے پروفیشن، یعنی پیشہ۔ تو زندگی میں ہر شخص کا پیشہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو کوئی کر رہا ہے۔ غذا کا تعین کرتے وقت پیشے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غذائی ضروریات اور پیشے یا روزمرہ کے کاموں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم غذا جو ہے وہ تجویز کریں گے، غذا کا بیلنس ڈائٹ کو ہم جب دیکھیں گے کہ کون سی غذا کس طرح کی کس بندے کے لیے ہونی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کے پیشے کو دیکھیں گے، کیونکہ پیشے کا اور روزمرہ کے کاموں کا غذائی ضروریات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ کوئی شخص جتنی زیادہ محنت سے کام کرے گا اتنی ہی زیادہ جسمانی توانائی استعمال اس کی ہوگی، اور جتنی جسمانی توانائی استعمال ہوگی اتنا ہی اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہوگی۔ جتنی جسمانی توانائی استعمال وہ کرے گا، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسے شخص کو مناسب توانائی رکھنے والی غذا مناسب مقدار میں کھانی پڑے گی۔ اگر وہ کام زیادہ محنت طلب کرتا ہے اور اس کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے، متوازن غذا نہیں ہے، توانائی والی غذائیں وہ نہیں لے رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے جسم کا وزن جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے وزن میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ جسمانی طور پر کمزور اور لاغر ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی صحت کا گراف جو ہے وہ گر جائے گا۔ اسی طرح کم محنت کرنے والوں کو نسبتاً کم توانائی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو کم محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کم محنت کی وجہ سے ان کی توانائی اتنی صرف نہیں ہوتی، تو ان کو کم خوراک کی وجہ سے کم توانائی والی خوراک استعمال کر کے بھی ان کا گزارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی ہم خوراک کا تعین کریں گے تو اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ آیا کوئی کسان ہے، آیا کوئی مزدور ہے، آیا کوئی جاب کرنے والا ہے، یعنی پیشے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ایک مزدور کی لائف زیادہ ہارڈ ہے، زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ، اور ایک کسان جو ہے اس کی بھی لائف جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ہے، زیادہ محنت کرنے والا ہے، تو اس لیے ایک اگر اس کے مقابلے میں ایک جابین بندہ ہے تو اس کی لائف اتنی ہارڈ نہیں ہے۔ تو یہ ہم چیزیں دیکھیں گے کہ کام کے اعتبار سے جتنا زیادہ محنت کرنے والا شخص ہے اتنی ہی زیادہ اچھی ڈائٹ اسے چاہیے، توانائی والی خوراک اسے چاہیے، اور جتنا کم محنت کرنے والا شخص ہے اسے کم محنت سے بھی اس کا جو ہے وہ کم توانائی والی خوراک سے بھی اس کا گزارا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لہٰذا غذا کا تعین کرتے وقت پیشے کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے فیمیل کو بھی اور میل کو بھی، کیونکہ فیمیل کے بھی کام کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کوئی جابین ہے، کوئی جو ہے کسان کی بیوی ہے، کوئی جو ہے کسی مزدور کی بیوی ہے، تو پیشے میں ہم میل اور فیمیل دونوں کو ڈسکس کریں گے، صرف ہم میل کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ دونوں ہی میل اور فیمیل کے کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی غذا کا تعین کیا جائے گا، تاکہ محنت کے مطابق انہیں ڈائٹ ملے اور ان کی صحت کا گراف جو ہے وہ نیچے نہ جائے، اور ان کی صحت جو ہے وہ مینٹین رہے، کیونکہ صحت بحال ہوگی تو زندگی کے تمام کام آسان ہوں گے۔ اگر صحت بحال نہیں رہتی تو زندگی کی گاڑی چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، اور گاڑی زندگی کی جو ہے دونوں
मेल और फीमेल से चलती है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्रॉपर इंटरवल, मुनासिब वक्फ़ा। वक्फ़ा जो है ये खाने में रखना है, ठीक है। ग़िज़ा का तयन करते वक्त मुनासिब वक्फ़े को मद्देनज़र रखना होगा। यानी जब हम ग़िज़ा का तयन करेंगे तो हम प्रॉपर इंटरवल को भी जहन में रखेंगे, मुनासिब वक्फ़े को जहन में रखेंगे। खाने के दरमियान कम अज़ कम 5 घंटे का वक्फ़ा लाजमी है। यानी जब हम नाश्ता कर लेते हैं या हम दोपहर का खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें नाश्ते के बाद 5 घंटे के बाद दोपहर का खाना या दोपहर के खाने के बाद रात का जो हमने खाना खाना है वो उसके दरमियान 5 घंटे का वक्फ़ा जो है वो होना चाहिए। बच्चे आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूस खाते हैं, जिनके मुंह चलते ही रहते हैं। तो दानाओं का कौल है कि कुछ लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए। यानी कुछ लोग तो हैं जो लगता है, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने पैदा ही अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए किया है कंटिन्यूस का वो खाते ही रहें जानवरों की तरह। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ़ इतना खाते हैं कि वो जी सकें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी खाना खाओ तो खाने से उस वक्त हाथ खींच लो जबकि अभी भूख बाकी हो, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। यानी पेट को ओवरलोड नहीं करना। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ खाते हैं जीने के लिए। तो इसमें आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो मिसाल मैंने आपको दी है ये इसलिए दी है कि जिस तरह हमारे जिस्म के बाकी निज़ामों को काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा स्टमक जो है उसको भी बेचारे को आराम चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा निज़ाम अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम जब खुराक का नवाला चबा के अंदर ले जाते हैं तो उसी वक्त से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है निज़ाम काम अपना शुरू कर देते हैं। मुंह से ख़ास रतूबत निकलती है जिसे सलाइवा कहते हैं, वो खुराक को हज़म होने में मदद देती है, खुराक को तर करती है, नरम करती है, गीला करती है, जिससे खुराक ईज़िली हल्क से नीचे उतरती है। तो जैसे ही खुराक मैदे में जाती है तो मैदा उसको बुलोना शुरू कर देता है। जिस तरह दही को बुलो के लस्सी और मक्खन को अलग अलग किया जाता है, इसी तरह खुराक को स्टमक जो है वो बुलोता है। तो जब 3 घंटे के बाद खुराक जो है मैदे से निकल के छोटी आंत में चली जाती है तो 3 घंटे के बाद कम से कम 2 घंटे मैदे को रेस्ट चाहिए, इसलिए 5 घंटे का वक्फ़ा बताया जा रहा है। तो अगर हमने कोई भी खाना खाया है तो 3 घंटे मैदे ने काम किया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके बाद 2 घंटे मैदे को भी चाहिए कि वो आराम उससे मिले, ताकि जिस मैदा जो है वो ठीक रहे। जिस तरह हमारी बॉडी को काम के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है ना, हम थक जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम रेस्ट करें और फिर रेस्ट करके ताज़ा दम हों और फिर से बहाल होकर अपने काम नए सिरे से स्टार्ट कर लें। तो इसी तरह हमारे मैदे को भी जो है वो ज़रूरत है कि वो 3 घंटे काम करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिले, ताकि आराम से मैदा जो है दोबारा अपना फंक्शन शुरू करने के काबिल हो सके। क्योंकि बग़ैर रेस्ट के अगर हम उसे चलाते जाएंगे तो उसे तो डाइजेस्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा, और नतीजा क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैदा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारे अज़ा जो हैं उनकी भी एज बढ़ती है और उनकी तवानाइयाँ भी जवाब देना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह बुढ़ापे में हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, इसी तरह हमारे अज़ा भी जो हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो
عام روٹین میں بھی، یعنی کہ ہم نے بڑھاپے میں ہی کرنا ہے، ہم نے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ جو ہے کھانے کے دوران رکھنا ہے۔ عام حالات میں غذا کو ہضم ہونے میں 3 سے 3.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، یعنی عام روٹین میں کیا ہے کہ غذا کو ہضم ہونے کے لیے، جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا ہے کہ ہضم ہونے کے لیے 3 سے 3.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے اعضائی نظام کو بھی آرام ملنا چاہیے، یعنی کم از کم ہمارے معدے کو 1.5 گھنٹہ چاہیے جس سے وہ آرام کی حالت میں آ سکے، اپنا فنکشن نہ اسے کرنا پڑے، اور آرام کی وجہ سے معدے کی جو جسامت ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ صحیح رہے گا۔ اگر ہم اس کو ایک مشین کی طرح کنٹینیوس چلاتے رہیں تو مشین جس طرح کنٹینیوس چلائیں گے تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے نا بچے۔ تو اسی طرح ہماری یہ باڈی کے سسٹم جو ہیں ان کو اگر ہم پراپر جو ہے وہ ریسٹ نہیں کرواتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے کے دوران خاص طور پہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمارے کھانے میں پراپر انٹرول ہونا چاہیے، مناسب وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے معدے کو کچھ سکون ملے، وہ بھی آرام کرے، اور معدہ جو ہے ہمارا ٹھیک اپنا فنکشن کرتا رہے، تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو ڈائجسٹ کرنے میں، خوراک کو ہضم کرنے میں، اور ہماری صحت کا گراف جو ہے وہ بھی ڈاؤن نہ ہو۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں غذا کی مقدار کا تعین ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسی ہمیں خوراک لینی ہے جس سے ہماری غذا کا مقدار ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنی ہو۔ تو اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے کیلری۔ کیلری کہتے ہیں حرارہ کو، کہ حرارہ، اب ہم دیکھیں گے کہ حرارہ کیا ہے۔ حرارہ ایک مقدار کا نام ہے، مقدار کوانٹٹی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، کہ حرارہ ایک مقدار کتنی، یعنی حرارہ ایک مقدار کا نام ہے جس کے ذریعے غذا سے حاصل شدہ حرارت یا طاقت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یعنی حرارہ کیا ہے، ایک مقدار ہے، اور اس کے ذریعے سے، یعنی حرارے کے ذریعے سے غذا سے جتنی ہمیں حرارت حاصل ہوئی یا کتنی ہمیں طاقت ملی ہے اس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ علم غذائیت میں، یعنی غذائیت کے علم میں، حرارہ کیلری ایک حرارت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ یعنی علم غذائیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حرارہ کیا چیز ہے، کہ حرارہ جو ہے وہ ایک کیلری یا ایک حرارت ناپنے کا حرارہ یا کیلری ایک حرارت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ جتنی حرارت 1000 مکعب سینٹی میٹر پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے درکار ہے، ایک حرارہ کہلاتا ہے۔ یعنی حرارہ کیا چیز ہے، حرارت ہے۔ حرارت کیا ہے، گرمی ہے۔ یعنی جتنی حرارت 1000، جیسے ہم آگ جلاتے ہیں ہیٹ، جتنی حرارت 1000 مکعب سینٹی میٹر پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے چاہیے، وہ ایک حرارہ ہے۔ جب غذا ہضم ہوتی ہے تو وہ خلیوں میں آکسیجن کے ساتھ مل کر طاقت پیدا کرتی ہے۔ یعنی جب ہماری خوراک جو ہے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے، تو ہضم ہونے کے ساتھ وہ خلیوں میں جاتی ہے، اور خلیوں میں آکسیجن کے ساتھ مل کر یہ ہمیں طاقت دیتی ہے، کیونکہ جس طرح باڈی کو کام کرنا پڑتا ہے جس نوعیت کا، اس کے مطابق اسے آکسیجن بھی چاہیے ہوتی ہے اور طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہے ہمیں، آکسیجن ہمیں ہوا سے ملتی ہے اور طاقت جو ہے ہمیں خوراک سے ملتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں صحت کے گراف کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو طاقت کو ہم کیلریز سے بڑھائیں گے، اور اس سے حرارت، یعنی جو طاقت آکسیجن سے اور خلیوں کو ملتی ہے اور خوراک سے ملتی ہے، اس سے حرارت خارج ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جب غذا ہضم ہوتی ہے تو خلیوں میں آکسیجن کے ساتھ مل کر طاقت پیدا کرتی ہے، اور اس سے حرارت خارج ہوتی ہے، یعنی حرارت بھی اسی سے خارج ہوتی ہے۔ درمیانے درجے کی محنت کا کام کرنے والے ایک مرد کو، یعنی جو ہارڈ ورکر نہیں ہے، نارمل سا کام کرنے والا کوئی شخص ہے، کہ درمیانے درجے کی محنت کا کام کرنے والے ایک مرد کو روزانہ 3500 کیلریز، یعنی 3500 کیلری کی ضرورت ہے، اور ایک عورت کو روزانہ
2700 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ مرد جو ہے اس کے باڈی کی ساخت ڈیفرنٹ ہے اور اس کی کام جو ہیں وہ محنت طلب ہیں، زیادہ ہارڈ ورکر ہے عورت کی نسبت. تو اس طرح درمیانے درجے کا کام کرنے والا شخص جو ہے اس کو روزانہ 3500 کیلریز کی ضرورت اور ایک عورت جو ہے اس کو روزانہ 2700 کیلری کی ضرورت ہوتی ہے. توانائی کی جو مقدار روزانہ درکار ہوتی ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہی ہوتی ہے، یعنی جو ہمیں روزانہ توانائی کی مقدار چاہیے اس میں ہمیں 3500 کیلری مرد کے لیے اور 2700 کیلری جو ہے عورت کے لیے چاہیے، تب ہماری زندگی جو ہے بہتر طور پر گزر سکتی ہے. اگر یہ چیزیں ہماری خوراک میں نہیں ہوں گی، اتنی کیلریز ہم نہیں لیں گے تو ہماری صحت کا معیار جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا اور ہم آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. باڈی لاغر اور کمزور ہو جائے گی اور انسان جو ہے اس کی صحت کا جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی اور وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا اور زندگی کی دوڑ دھوپ میں وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائے گا اور اپنی زندگی کو صحیح طور پر وہ کامیابی کے ساتھ نہیں گزار سکے گا. لہٰذا غذا کا تعین کرتے وقت ان چیزوں کو لازمی مد نظر رکھا جائے اور اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں گے تو ہماری زندگی جو ہے بہتر طور پر گزرے گی. دیٹس آل. یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ العزیز اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا مزید پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، کون کون سی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. یہ ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. بچے جو نیکسٹ ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے بیوریج کا. بیوریج کے ہے مشروبات ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے فرسٹ آف آل یہ دیکھیں گے کہ کویسچن کس طرح کا ہوگا. کویسچن اس طرح سے ہوگا کہ مشروبات کسے کہتے ہیں، غیر الکحلی پاکستانی مشروبات پر نوٹ لکھیے، یا کویسچن ہوگا کہ مشروبات سے کیا مراد ہے، مختصر تشریح کے ساتھ ان کی اقسام تحریر کیجیے. تو جب بھی بچے مشروبات کسے کہتے ہیں یا کہ مشروبات سے کیا مراد ہے پوچھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اس کی ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے، اس کی تعریف پوچھی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جو ہے وہ لکھیں گے اور تعریف کو ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. کوما سٹارٹ کریں گے اور کوما کلوز کریں گے، چاہے ہماری تعریف جو ہے ایک لائن پہ آئے، آدھی لائن پہ آئے یا 1.5 لائن پہ آئے. تو ہم نے تعریف کو انورٹڈ کاماز میں علیحدہ سے واضح کرنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیسے ہم کریں گے کہ ہر وہ چیز یا اشیاء جو پینے کے کام آتی ہیں مشروبات کہلاتی ہیں. انورٹڈ کاماز کو آپ کلوز کر دیں. اب ہم پیراگراف کی صورت میں سے سمجھیں گے کہ مشروبات کا مطلب وہ رقیق مادہ جو پینے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مشروبات کہلاتا ہے. یا ایسی رقیق مادہ ہم کسے کہیں گے، پتلے محلول کو، حل ہوا یعنی محلول ہوتے حل ہوا کوئی چیز. تو ہر مشروبات کا مطلب کیا ہوا کہ پتلا محلول ہے جو پینے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو پینے کے کام آتی ہیں انہیں مشروبات کہا جاتا ہے. اور مشروبات کو ڈرنکس بھی کہتے ہیں اور ان کے پینے سے انسان جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، راحت، سکون، اور جسم میں جو ہے وہ تازگی آتی ہے، جسم جو ہے وہ فریش ہوتا ہے اور ان کے پینے سے طبیعت جو ہے سکون محسوس کرتی ہے. مشروبات کی 2 اقسام ہیں، 2 طرح کے مشروبات ہیں اور اس میں نمبر 1 جو ہے غیر الکحلی مشروبات ہے، نان الکحل بیوریج ہیں. تو غیر الکحل ہم الکحل کا پہلے سمجھ لیں کسے کہتے ہیں. الکحل ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا نشہ پایا جائے جو ہماری دماغی صلاحیتوں کو کافی حد تک مفلوج کر دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دے، وہ الکحل ہے. تو غیر الکحل وہ ہوگا جس کے اندر نشہ نہیں پایا جاتا. یعنی غیر الکحلی مشروبات کیا ہیں، وہ مشروبات جن میں الکحل نہیں پائی جاتی، جن کے اندر نشہ نہیں پایا جاتا. مثلاً چائے ہے، لسی ہے، شربت ہے، شکنجبین ہے، سوڈا واٹر ہے، گنے کا رس ہے، ستو ہے، کانجی ہے، کوکو ہے، کہوہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر الکحلی
مشروبات ہیں اور یہ پاکستانی مشروبات کا جی۔ تو نمبر 2 جو ہے الکحلی مشروبات ہیں۔ الکحل بیوریج جو ہیں وہ مشروبات جن میں الکحل پائی جاتی ہے۔ الکحل میں نے آپ کو بتایا نا، نشہ، یہ ایک مضر رساں نشہ آور مشروب ہے، یعنی ایسے مشروبات جن میں نشہ پایا جائے اور یہ مضر رساں نقصان پہنچانے والے، یعنی یہ ایسے مشروبات ہیں جو نشہ آور ہیں اور انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جس کے استعمال سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے اور نشہ طاری ہونے سے وہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاص ذائقہ اور تاثیر دیتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص قسم کا ذائقہ ہے اور تاثیر اثر رکھنا، یعنی اس کا خاص اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ سوئی ہوئی حالت میں آ جاتا ہے۔ بیئر ہے اس میں، یعنی اس میں یہ شراب کی قسمیں آ جائیں گی، شراب آئے گی اور شراب کی قسمیں آئیں گی۔ بیئر شراب کی ایک قسم ہے، وائن ہے، برانڈی ہے، وسکی ہے، رم ہے، واٹ ہے، بلیک کیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شراب کی ٹائپس ہیں، یعنی ایسی چیز شراب بھی پینے کے طور پر استعمال ہوتی ہے نا، شراب لوگ پیتے ہیں، تو اس لیے یہ شراب کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن بچے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے مذہب میں شراب جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ شراب پینے والے پر ہی نہیں بلکہ شراب پینے والے پر اور شراب ڈھو کر لانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ڈھو سے مراد ہے اٹھا کر لانا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پیتا ہے تو وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لعنت فرما دی تو وہاں اس کی رحمت کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ یہ پینے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں الکحل مشروبات میں اس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ غیر الکحلی مشروبات جو ہیں وہ کیا ہیں، کس کس طرح سے تیار ہوتے ہیں، ان کے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں، ان سے ہماری باڈی کو نقصان کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری الکحل سے ہمیں کیا الکحل سے کتنے نقصانات ہیں اور غیر الکحل جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے کتنے بہتر ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کائنڈس آف نان الکحل بیوریج، غیر الکحلی مشروبات۔ غیر الکحلی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، پاکستانی مشروبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ غیر الکحلی جن کے اندر نشہ نہیں پایا جاتا، اور پاکستانی مشروبات اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا ملک چونکہ ایسا ملک ہے جس کے اندر مذہب اسلام ہے الحمدللہ، یعنی اسلامی ملک ہے، اور ہمارا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے پاکستانی مشروبات بھی انہیں کہا جائے گا، غیر الکحلی یا پاکستانی مشروبات۔ تو ان میں ہم نے نمبر 1 چائے دیکھا، نمبر 2 قہوہ کو ہم نے پڑھا، نمبر 3 کوک پڑھا، نمبر 4 لسی کو پڑھا، نمبر 5 شکنجبین کو پڑھا، نمبر 6 گنے کا رس، نمبر 7 ستو، نمبر 8 کانجی، نمبر 9 پھلوں کا رس اور نمبر 10 جو ہے شربت۔ تو اس میں سب سے فرسٹ نمبر پر ہے چائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں چائے کیا ہے۔ بچے یہ آپ کو بک میں نہیں ملے گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ چائے جو ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ چائے جو ہے اس کا پودا کہاں کہاں کاشت کیا جاتا ہے، کہاں کہاں چائے جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اس کی فصل کہہ لیں تیار ہوتی ہے۔ تو چائے کا پودا چین، جاپان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم چائے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو چائے کا پودا جھاڑی نما ہوتا ہے، یعنی چائے کے پودوں کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہمارے جھاڑیاں اگتی ہیں ویران زمین کے اوپر، اس طرح وہ جھاڑی نما یعنی جھاڑی جیسا چائے کا پودا جو ہے وہ جھاڑی
जैसा होता है, झाड़ी नुमा होता है। इसके सब्ज़ पत्तों को सुखाकर खुश्क कर लिया जाता है और चाय की पत्ती को उबलते हुए पानी में डालकर इसका रंग जो है वो निकाला जाता है। चाय तो तकरीबन आप सभी लोगों को पता होगा, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब है ये। क्योंकि कैसे हमने चाय तैयार की कि ये इसके पत्तों को सुखा लिया और पत्तों को सुखा के थोड़ा उनको और बारीक कर लिया, पीसेस उनके कर लिए और चाय की पत्ती को उबलते हुए पानी में डालकर उसका रंग निकाला जाता है। इस रंग वाले पानी को छानकर हस्बे मंशा यानी हस्बे ज़रूरत अपनी पसंद के मुताबिक दूध और चीनी मिलाई जाती है। चाय की पत्ती में कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, यानी जो हम चाय की पत्ती पानी में डालकर जो है उसका रंग निकालते हैं तो उसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। अलबत्ता उसमें जब हम चीनी और दूध डाल देते हैं तो उसमें कुछ ग़िज़ाइयत जो है वो आ जाती है। चाय की पत्ती में कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, अलबत्ता दूध और चीनी मिलाने से इसमें कुछ ग़िज़ाइयत पैदा हो जाएगी और ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल मशरूब है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाय जो है बहुत ही पसंदीदा मशरूब तस्वर किया जाता है। घरों में लोग 4-4, 5-5 टाइम चाय पीते हैं और मेहमानों के आने पे भी चाय जो है वो सर्व की जाती है। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा पसंदीदा जो है मशरूब है चाय। तो अब हम देखते हैं कि चाय के 3 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। बनाने का पता तो आप सबको ही होगा कि चाय या तो हम ये करते हैं कि उसके पानी जो है उसको उबाल लेते हैं और उसके अंदर जो है पत्ती डाल देते हैं और उसको पकाकर उसके अंदर ही चीनी और दूध डाल देते हैं, मिक्स चाय तैयार हो जाती है। या फिर सेपरेट जो है हम वो तैयार करते हैं, उसमें हम पानी को बॉयल करके पत्ती डाल के बॉयल करके उसको छान लेते हैं और फिर उस छने हुए पानी के अंदर चीनी और दूध अपनी पसंद के मुताबिक डालकर चाय जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो चाय के 3 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, यानी चाय जो है उसके अज्ज़ाए तरकीबी 3 हैं। नंबर 1 टैनन है। टैनन एक ऐसा कीमियाई मादा है जो खुश्की और कब्ज़ करता है। अगर चाय की पत्ती को पानी में देर तक उबाला जाए तो टैनन की ज़्यादा मिक़दार पानी में हल हो जाती है, इसलिए चाय की पत्ती को ज़्यादा देर तक नहीं उबालना चाहिए। यानी टैनन जो है एक कीमियाई मादा है और ये कीमियाई मादा जो है इससे खुश्की होती है और कब्ज़ होती है। और ये कैसे तैयार होता है कि जब जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते या नहीं समझते तो वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर चाय की पत्ती डालकर उसको खूब जोश देते हैं, उसको खूब उबालते हैं और इसलिए ज़्यादा उबालते हैं कि चाय का रंग जो है अच्छी तरह से निकल आए। लेकिन इसको ज़्यादा उबालने का नुकसान क्या है कि इसकी पत्ती को ज़्यादा देर तक जब हम उबालेंगे तो ये हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होगी, उसमें टैनन की मिक़दार ज़्यादा निकलेगी और वो टैनन जो है हमारे मैदे और अंतड़ियों के अस्तर की झिल्ली को नुकसान पहुंचाएगा। सेकंड नंबर पर है थेन। थेन एक कीमियाई मादा है जो पानी में फ़ौरन हल हो जाता है। उधर क्या था, वो ज़्यादा जोश देने से निकला था टैनन, लेकिन थेन जो है ये एक कीमियाई मादा है जो पानी में फ़ौरन हल हो जाता है। आसाब व उज़लात, दौरान खून और तनफ़ुस के अमल को तहरीक देता है। यानी इससे आसाब और उज़लात हमारे और दौरान खून जो हैं, दौरान खून का निज़ाम जो है और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा निज़ाम तनफ़ुस जो है उसको हरकत मिलती है, यानी ये उनके लिए फ़ायदा मंद है। इसी मादा की वजह से चाय ज़हनी और जिस्मानी थकन के एहसास को कम करती है। यानी ये थेन जो है जो चाय के अंदर पाया जा रहा है, इसी वजह से जब हम चाय का इस्तेमाल करते हैं तो थेन की वजह से हमें ज़हनी और जिस्मानी थकन का एहसास जो है वो कम होता है। नंबर 3 है खुशबूदार तेल। तो खुशबूदार तेल से बच्चे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जितनी दफ़ा भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, स्टूडेंट्स इसमें लिखती हैं कि इसके अंदर एक खुशबूदार तेल डाला जाता है। हमने खुशबूदार तेल डालना नहीं है। जैसे टैनन खुद ब खुद निकला है पत्ती से, थेन खुद ब खुद निकला है, ऐसे ही ये खुशबूदार तेल जो है खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, हमने खुद नहीं डालना। तो चाय की पत्ती में खुशबूदार तेल यानी ऑयल
خفیف مقدار میں موجود ہوتا ہے، خفیف ہلکا سا، یعنی چائے کی پتی میں ہلکا سا خوشبودار تیل پایا جاتا ہے، جس سے چائے میں جو ہے ایک خوبصورت سی خوشبو یا مہک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 اجزاء ہیں چائے کے، جن سے چائے جو ہے چائے کے اندر جو پائے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہیں کیا ایک جو ہے زیادہ نقصان دہ ہے اور 2 جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اب ہم میرٹس آف ٹی اور ڈی میرٹس آف ٹی دیکھیں گے۔ چائے کے میرٹس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ چائے تھکن، سستی اور کاہلی کو کم کرتی ہے، یعنی چائے سے ہماری تھکن کم ہوتی ہے، ہماری سستی، بوریت دور ہوتی ہے۔ نمبر 2، عضلات اور اعصاب کو متحرک کرتی ہے، یعنی عضلات اور اعصاب کو تحریک دیتی ہے، حرکت میں رکھتی ہے۔ نمبر 3، سردیوں میں جسم میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ درجہ حرارت جو ہمارے اندر کی ہوا ہے، جب ہم سردیوں میں سانس خارج کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھواں سا نکلتا ہے ہماری سانسوں سے، یعنی باہر ٹمپریچر زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن ہمارا اندر جو ہے درجہ حرارت گرم ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں چائے کا استعمال جو ہے ہمارے درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے یہ۔ نمبر 4، وقتی طور پر توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے اندر چینی ہے اور دودھ ہے، تو وقتی طور پر ہمیں اس سے توانائی حاصل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے دیکھیں گے ڈی میرٹس آف ٹی، چائے کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، چائے معدہ اور انتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان دیتی ہے۔ جو ہم نے ٹینن پڑھا ہے نا، ٹینن جو ہے قبض کرتا ہے اور خشکی کرتا ہے، تو اس سے ہمارا معدہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور انتڑیوں کے استر کی جھلی جو ہے اس کو نقصان دیتی ہے، جس وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ نمبر 2، چائے کا زیادہ استعمال بد ہضمی اور قبض کا باعث ہوتا ہے، یعنی چائے اگر زیادہ استعمال کی جائے تو اسٹومک اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اس سے بد ہضمی ہوتی ہے اور قبض جو ہے وہ رہنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 3، چائے کے زیادہ استعمال سے دل دھڑکنے لگتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے، یعنی ایک تو پیشاب بار بار آئے گا اور دوسرا دل کی دھڑکنے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ نمبر 4، یعنی دل کا دھڑکنا جو ہے نمبر 4 کو بعد میں ڈسکس کرتی ہوں کہ چائے کے استعمال سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، دل کبھی گھٹتا ہوا اور کبھی بیٹھتا ہوا محسوس ہوگا۔ نمبر 4، چائے کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے، کیونکہ قبض کی شکایت رہتی ہے اور قبض کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، بھوک کم لگتی ہے۔ تو بھوک کم لگنے سے کیا ہوگا، خوراک جب ہم کھائیں گے نہیں تو لاغر اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور جسم جو ہے کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ نمبر 5، چائے اعصاب کو کمزور اور نیند کو کم کرتی ہے، یعنی چائے سے ہمارا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے اور ہماری نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی لوگ چائے کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ رات کو نیند نہ آئے۔ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے لیے چائے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دیر تک پڑھنا ہے تو ہمیں نیند نہ آئے، تو نیند جو ہے 6 سے 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نارمل نیند نہیں لیتے یا ہم نہیں سوتے تو ہماری صحت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے چائے کا استعمال نقصان دہ ہے۔ تو جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اس کے فائدے نہیں ہیں جتنے نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ راشا کی بیماری ہوتی ہے چائے کے استعمال سے۔ نمبر 6 کہ راشا کی بیماری ہوگی۔ راشا کیا ہے، کپ کپی ہونا، ہاتھوں کی جو نسیں ہیں ان کے اندر کپ کپی شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل ہاتھ جو ہے وہ ہلتا ہے، تو اس لیے چائے جو ہے اتنی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے جتنی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ہم تھکن کے احساس کے لیے چائے کا استعمال کر رہے ہیں، ذہنی تھکن کے لیے یا جسمانی تھکن کے لیے، تو یہ ذہنی اور جسمانی تھکن تو ہم ریسٹ کر کے بھی جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے چائے کو اپنی زندگی میں روٹین نہیں بنانا چاہیے، ہلکی پھلکی کبھی کبھی جو ہے وہ ضرور لے لیں، لیکن اس کو مسلسل جو ہے استعمال نہ کریں، بلکہ یہ اس حد تک بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے کہ جب لوگ استعمال نہیں کرتے، چائے نہیں پیتے، تو ان کے سر میں درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک چائے وہ نہ لیں ان کے سر کی درد کی جو کیفیت ہے وہ سکون میں نہیں آتی، اور اسی وقت سکون بندہ محسوس کرتا ہے جب چائے استعمال کرے۔ اس لیے چائے سے گریز ہی بہتر ہے، حتی المقدور کوشش کی جائے کہ روٹین نہ بنائی جائے۔ دیٹس آل۔ اللہ حافظ۔